الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ اہل سنت کا اتحاد ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اہل سنت کے لیے کہ جس چیز کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی تھی وہ الحمدللہ اب ہو چکا ہے۔ اور ایک وہ لفظ جس کی وجہ سے اہل سنت کے اندر اتنا انتشار پھیلایا گیا اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ہیلے بہانے سامنے آئے، آج وہ لفظ بھی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بہت بڑا قدم اٹھایا، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ وقت جو وجہ نزاع بنا، جو شرعاً ان کے نزدیک وہ کہہ رہے تھے کہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو احادیث کی روشنی میں خطۂ اجتہادی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے بہت میں کہتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اقدام اٹھایا ہے یہ واقعی ہی قابل تحسین اور خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے کہ انہوں نے وہ لفظ ہی واپس لے لیے، اور انہوں نے واضح طور پر صریح طور پر انہوں نے کہا جو الفاظ میں نے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت کے لیے کہے تھے وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور ان سے موافقہ خواستگار ہوں۔ آپ یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ویڈیو آپ ذرا سماعت کیجئے۔ مسئلہ فدق پر روافظ کے رد میں گفتگو کرتے ہوئے جو میں نے یہ کلمات بولے تھے، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہاں لفظ خطا سے میری مراد قطعی طور پر خطائے اجتہادی ہی تھی، جس پر کلام کا ماقبل جس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظہ کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے، اور کلام کا مابعد بھی دلالت کرتا ہے، جس کی میں نے بعد میں خود وضاحت بھی کر دی تھی۔ عوام میں جو الفاظ وائرل ہوئے انہیں ماقبل اور مابعد سے کاٹ کے وائرل کیا گیا، چونکہ راحت جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کے کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری کسی تقریر یا تحریر سے اس کے برعکس مفہوم کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یا میری کسی تقریر یا تحریر سے میرے بیان کردہ موقف کے خلاف میرے بارے میں کسی بات کا گمان ہوا ہو تو پھر بھی بندہ ناچیز سیدات نساء العالمین و سیدات نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے۔ نیز میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آئندہ بھی فکری کجی اور لفظی زلات سے محفوظ فرمائے۔ جی سامعین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کے الفاظ سماعت کیے، ان کی واضح ان کے الفاظ اور رجوع موجود ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ اس لفظ کی وجہ سے روٹھے ہوئے تھے، ناراض تھے اور خواہ کہ انہوں نے واویلے مچائے ہوئے تھے، اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ جو حد سے اتنا آگے نکل گئے تھے، اب اس کے بعد اب کوئی راہ فرار نہیں رہتی، اب کوئی راہ اعتراض نہیں رہتا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص پھر بھی تانا کہتا ہے کہ جی سلیکٹڈ بندے بٹھا لیے، تو ان سے بڑے مفتیان کرام آپ بتائیے کتنے بڑے مفتیان کرام تھے، کون تھے؟ اور وہ ایک نہیں ہیں جنہوں نے ان کی اس رجوع پر جو ہے نا ان کو یعنی سبت مہر لگائی اور ان کو قبول کیا، شرعی فیصلے کو قبول کیا، شرعی فیصلہ صادر کیا، انہوں نے کہا یہ رجوع ٹھیک ہے۔ اور بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی لمبی ویڈیو کے اندر یعنی بہت سارے نام گنوائے، وہ ہم نہیں گنوا سکتے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، البتہ ہم ان کے نام آپ کے سامنے سکرین پر چل رہے ہیں، وہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔
اب آخر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے کمنٹس کیا ہیں. اب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ہر مقام پر ہر جگہ پر جب بھی اہل سنت پر کوئی وقت آیا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اطال اللہ عمرہ و دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جو ہے وہ آپ نے سربراہانہ کردار ادا کیا، اور یہاں پر بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جو ہے نا وہ واقعی بڑے ہونے کا حق ادا کیا، اور آپ نے جو ہے وہ جو فیصلہ فرمایا اب ذرا وہ سنیے، اور اس کے بعد ہم آپ سے چند منٹ کی گفتگو کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کا کلیل سماعت کیجیے. اس لیے ان کی تصدیق، تصویر اور تائید کے بعد اب اس مسئلے میں کسی کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے. جی سامعین، آپ نے سن لیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اب کسی کو کوئی اعتراض کی جگہ باقی نہیں رہی، اب کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اس سے بڑے مفتیان کرام کے پاکستان کے موجود ہیں؟ یقیناً نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب مفتیان کرام نے اس بات پر بات کر لی ہے اور اتحاد ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکابرین، اس کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث کثیر تعداد میں ہزاروں علماء کے استاد حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کے علاوہ اکابرین نے بھی تحسین فرمائی ہے. ڈاکٹر جلالی صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے، تو الحمدللہ یہ دیکھ کر آنکھیں بڑی ٹھنڈی ہوئیں اور دل کو بڑا سکون میسر آیا کہ الحمدللہ اتحاد اہل سنت، جو لوگ کہتے تھے نہیں ہو پائے گا، اب جناب والا ہو چکا اتحاد اہل سنت. اب بھی ذرا آپ احباب بھی اس طرف ہی آ جائیں، اور میں دس بستہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو اس مسئلے کی وجہ سے روٹھے ہوئے تھے، اہل سنت سے الگ ہو گئے تھے، وہ بھی اب واپس آ جائیں. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اہل سنت کو آپ اہل سنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اہل سنت کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے گا. بس یہی عرض ہے کہ آپ واپس آ جائیں اور اپنے وقار کو، اپنی عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو، اس گلستان کو، اس گلشن کو آباد رکھے، ان کو لمبی زندگیاں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. والسلام علیکم.